امام بخاری رحمہ اللہ کتنے بڑے امام گزرے، کتنے بڑے محدث تھے. ایک طالب علم چھوٹا سا بچہ پڑھنے کے لیے آیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا امتحان لیا. اس کو 4 حدیثیں ایسی آتی تھی جو امام بخاری کے پاس نہیں تھی. یہ کون ہے؟ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ ہے. چھوٹا سا بچہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ترمذی اس معصوم بچے کو مسند پہ بٹھایا، پہلے یہ حدیثیں مجھے پڑھائیں. ان سے پڑھی، اس کے بعد ان کو پڑھاتے رہے. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میری امت کے لوگ عقیدے کا علم، نماز کے طریقے کا علم، روزے کا طریقے کا علم، حج کے طریقے کا علم، خوشی کا طریقہ، غمی کا طریقہ چھوٹوں سے لیں گے، چھوٹوں سے حاصل کریں گے. اس کا معنی کیا ہے؟ قربان جائیں، ایک چوٹی کے امام ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، وہ اس نقطے کی وضاحت کرتے ہیں. امام حربی رحمہ اللہ چوٹی کے امام ہیں، اس نقطے کی وضاحت کرتے ہیں. اس کی وضاحت یہ ہے، اگر کوئی شخص منبر پہ بیٹھ کر، مصلی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے وقت طلباء کو پڑھاتے ہوئے عقیدے میں، عمل میں، عبادات میں حوالہ ائمہ کا دیتا رہے، اماموں کا دیتا رہے، فلاں نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، بزرگوں کا حوالہ دے دے کر لوگوں کو عقیدہ بیان کرتا رہے، عمل. یہ شریعت کی اصطلاح میں چھوٹا ہے، یہ شریعت کی اصطلاح میں چھوٹا ہے. جو آراء بتاتا ہے، اقوال بتاتا ہے، فقہ بتاتا ہے، اللہ کی وحی کا کوئی حوالہ نہیں، نہ قرآن کا نہ حدیث کا. عقیدہ بیان کرتا ہے بزرگوں کے حوالے سے، نماز کا طریقہ بیان کرتا ہے بزرگوں کے حوالے سے، روزے کا طریقہ بیان کرتا ہے بزرگوں کے حوالے سے. یہ چھوٹا ہے، شریعت کی اصطلاح میں یہ بڑا نہیں ہے، یہ چھوٹا ہے. فرمایا میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج وہ وقت آ چکا ہے کہ نہیں؟ مسلمان کہلانے والوں، آج آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں، زیادہ مساجد، زیادہ مدارس، دینی ادارے کون سے ہیں جہاں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے یا خالی فقہ پڑھائی جاتی ہے؟ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کس کے حوالے سے؟ 8 سالہ کورس کے اندر دل و دماغ میں ایک طالب علم کی کیا بٹھایا جاتا ہے؟ اقوال، آراء. 8 سال کے بعد جب باتیں فیڈ ہو جاتی ہیں، ان کو پتا ہے اب یہ باتیں جو ہم نے بتائی کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. آخری سال تبرکاً 6 حدیث کی کتابیں کھول کر پڑھائی جاتی ہے. نہ پتہ پڑھنے والے کو ہوتا ہے نہ پڑھانے والے کو. باقی 8 سال کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اقوال، آراء. قربان جائیں، آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی، آج یہ پرفتن دور ہے، آج بھی اس پرفتن دور کے اندر یہ ترہ امتیاز ہے، یہ امتیاز، یہ شرف، یہ مقام اگر حاصل ہے مساجد اہل حدیث کو، مدارس اہل حدیث کو، جہاں اقوال نہیں پڑھائے جاتے، آراء نہیں بتائی جاتی، یہاں صرف و صرف اللہ کی وحی بتائی جاتی ہے. یہ قرآن، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منبر سے آواز آئے گی قال اللہ وقال رسول اللہ. محراب سے آواز آئے گی، طلباء کھول کے بیٹھے ہیں کیا؟ یا قرآن یا حدیث. حتیٰ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مسئلے میں
کسی بھی مسئلے میں یہ نہیں کہتے اس مسئلے میں بس قرآن کافی ہے، نہیں، ہر مسئلے میں دونوں کتابوں کو کھول کے رکھتے ہیں۔ دونوں کتابیں ہر طالب علم نے اپنے سامنے کھولی ہوئی، ہر عالم نے دونوں کتابوں کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ ہر خطیب منبر پہ کھڑے ہو کے آپ کو کیا بیان کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز کس کو کہتے ہیں؟ کس طرح پڑھنی ہے؟ کیا کہنا ہے؟ کیا نہیں کہنا؟ ادھر حدیث کھولی ہوئی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو نماز اس طرح پڑھو جس طرح محمد مصطفیٰ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ دونوں کتابیں کھولی ہوئی ہیں، قرآن بھی کھولا ہوا ہے، حدیث بھی کھولی ہوئی ہے۔ آتوا الزکاۃ، قرآن ایک تھیوری ہے، آتوا الزکاۃ، زکات دو۔ زکات کہتے کس کو ہیں؟ قرآن خاموش ہے، کتنے عرصے بعد دینی ہے، قرآن خاموش ہے۔ جس طرح نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے، زکات بھی 5 مرتبہ دینی، قرآن خاموش ہے۔ زکات کتنا فیصد دینی ہے، قرآن خاموش ہے۔ قرآن کریم نے ایک بات کہہ دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ان دونوں کو کھولا ہوا ہے، یہ دونوں کتابیں سامنے ہیں۔ نماز کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، زکات کا، روزے کا، حج کا، ہر مسئلہ دونوں کتابوں کو کھولا ہوا ہے۔ مسلمانوں، ایک میں دین اسلام کی تھیوری ہے، دوسرے میں پریکٹیکل ہے۔ ان دونوں سے دین مکمل ہو جاتا ہے، لیکن قصص کے ساتھ آپ کو مساجد ملے گی، مدارس جہاں صبح اٹھ کر قرآن کریم کے بوسے لیے جاتے ہیں، حدیث کا بوسہ لیا جاتا ہے، لیکن طلباء کو پڑھانے کے بلایا جاتا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں کیا کھولا ہوا ہے، کہیں ہدایہ کھولی ہوئی ہے، کہیں حضوری کھولی ہوئی ہے، پڑھایا جا رہا ہے امت کے اقوال۔ ہاں، اگر کسی ادارے میں قرآن اور حدیث کی 2 کتابیں کھلی ہوئی ہیں، یہ مدارس اہل حدیث، یہ اس جماعت کا طور امتیاز ہے، اور یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہمارا کہنا ہے کہ سنو، دین اللہ کی وحی کا نام ہے۔ نہ اللہ نے اپنی ذات میں کسی کو شریک کیا ہے، نہ اللہ نے اپنے قانون میں کسی کو شریک کیا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کی وحی کی اتباع کرو، اللہ کی وحی کی اتباع کرو۔ ہاں، اس امت کا ہر فرد قابل احترام ہے، صحابہ کرام واجب الاحترام ہے، تابعین، ائمہ دین، محدثین، اولیاء کرام، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ واجب الاحترام ہے، واجب الاحترام ہے۔ قربان دے، واجب الاتباع صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اختلاف اگر کسی جماعت سے ہے، کسی فرقے سے ہے، کسی گروہ سے ہے، کسی قوم سے، اس میں ایک ہی نقطہ ہے، وہ نقطہ آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ آج آپ ہی میرے جج ہیں، میں آپ کو جج بناتا ہوں۔ ہمارا اختلاف کیا ہے؟ صرف ایک ہی نقطہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جب بھی کسی مسئلے میں کسی امتی کا قول آ جائے، چاہے وہ امتی صحابی ہو، چاہے وہ تابعی ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ امام ہو، کوئی ہو، اس کا قول آ جائے، اس کے قول کو، اس کے فعل کو، اس کے فتوے کو، اس کے عمل کو نبی علیہ السلام کے فرمان کے آگے پیش کیا جائے۔
فرمان کے مطابق ہے لیا جائے گا، فرمان کے مطابق نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہمارا کہنا ہے۔ جن کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اگر کسی مسئلے میں بھی نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے اس حدیث کو ان اماموں میں سے کسی امام کے دروازے کے آگے کھڑا کرنا پڑے گا، امام سے پوچھنا پڑے گا، امام کا قول حدیث کی تصدیق کرے تو لیں گے، مگر نہ رد کر دیجیے گا۔ ہم کہتے ہیں پیغمبر کی حدیث کی تصدیق کرے قول کو لیا جائے گا، وہ کہتے ہیں قول حدیث کی تصدیق کرے تو لیں گے ورنہ رد کر دیں گے۔ اب آپ سوچیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام کا فرمان تصدیق کا محتاج ہے؟ نہیں، ہر امتی کا قول تصدیق کا۔ یہ ہے نقطہ، یہ ہے اختلاف۔ اگر آج اتفاق کر لیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان غلطی سے مبرہ ہے، اللہ کی وحی سے ہے، کسی امتی کے قول کو غلطی سے مبرہ نہیں سمجھ سکتی، وہ ناطق وحی سے نہیں ہے، لہذا اقوال پیغمبر کی سیرت کے آگے پیش ہوں گے، پیغمبر کی سیرت کسی امام کے قول کے آگے پیش نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم یہ مان لیں، آج یہ ہمارے امام، ہم مقتدی، یہ ہمارے استاد، ہم ان کے شاگرد اگر نہیں مانتے اس بات پر اپنے موقف کو وہ نہیں چھوڑتے، اپنے موقف کو ہم نہیں چھوڑتے۔